بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ وہ حالت ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس، اور تنہا بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ہے کس طرح نکلے وہاں سے، وہ شخص کو جب مارا اور نکل گئے اور بھاگ گئے، کچھ نہیں ہے، اتنی حالت ہے کہ روٹی کا ٹکڑا تک نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس، اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار میں فقیر ہوں، حقیقی فقیر ہیں، یعنی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فقر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں۔ ہمارے یہاں فقیر آئی فون نہیں ہے، فلانا نہیں ہے تو فقیر ہوں، بھائی سیمسنگ تو ہے، کچھ اور تو ہے نہیں۔ ہمارے یہاں ہم الگ سے اپنے آپ کو، یہ نہیں ہے، وہ گاڑی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ گھڑی نہیں ہے۔ حقیقی فقر روٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہوں گے لوگ ایسے، اور ہیں، آپ افریقہ میں جائیں، لوگوں کو کھانا نہیں ہے، لوگوں کے ابھی بھی، کہ جہاں ظاہری طور پر انسان اتنی ترقی اور اتنا وہ کر رہا ہے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ان کے بدن کا گوشت ہڈیوں میں چپکا ہوا ہے، اور ہم کتنا کھانا جو ہے وہ نعمت نہیں ہے ہمیں بھی۔ ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کو ہم خود دیتے ہیں کھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فقر پر ہیں، کچھ نہیں، پروردگار فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ کہا خدا نے حضرت موسیٰ کو پھر کیا کیا؟ ایک ایک کر کے چیزیں دینا شروع کی، شادی، ازدواج، اس کے بعد نبوت ملی، کہاں کس مقام پر پہنچا دیا، کچھ نہیں ہے موسیٰ کے پاس۔ اور موسیٰ کس مقام پر ہے؟ کلیم اللہ۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے خدا کے بعد اس مقام پر کہ جہاں خدا سے کلام کر رہے ہیں، خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، میقات پہ پہنچ جانا اور خدا سے کلام کرنا۔ بس پوری مخلوق میں کوئی نہیں ہے سوائے موسیٰ کے جو خدا سے کلام کر رہا ہے۔ مقام دیکھیں نا نبی کا، وہاں پر روایت میں ہے کہ داخلہ العجب، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کے اندر نبی ہے، معصوم ہے، خطا نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، ہمارے عقیدے کے حساب سے نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ترک اولا ہوتا ہے، لیکن روایت میں ہے کہ عجب داخل ہوا، کیونکہ کوئی نہیں ہے میرے سوا جو بات کرتا ہو۔ یہ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، عجب کیا ہے؟ لیکن جو عجب حضرت موسیٰ کو ہے وہ ہمارا والا نہیں ہے، وہ ادھر نبی ہیں، ادھر کوئی نہیں، ادھر لمحہ، تھوڑا سا لمحہ اندر آیا۔ عجب کیا ہے؟ عجب کا تعلق شہرت سے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میری جیسی مجلس کسی کی نہیں ہے۔ عجب، میری مجلس میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، میں اپنی بات کروں، آپ لوگوں کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ عجب کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، خود پسندی، میں اچھا ہوں، میں گھر میں بہت اچھا ہوں، میں خاندان میں سب سے اچھا ہوں، میں کلاس میں سب سے اچھا ہوں، میں آفس میں سب سے اچھا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تو کچھ کھا جائے۔ ذرا سا آیا، خدا نے فوراً حضرت جبرائیل سے کہا، حضرت جبرائیل سے کہا کہ ادرک عبدی، میرے بندے کی خبر لو ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لمحہ کیا خبر لی؟ کہا موسیٰ آج سے پیغمبری سائٹ پہ، نبوت کنار پہ کریں تھوڑے دنوں کے لیے، شاگردی اختیار کرو، شاگرد بنو، تلمذ اختیار کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، جانے مطلب ہمارے یہاں معاشرے میں کیا کہیں، آدمی معاشرے کے کس کس درد کو بیان کرے۔ صلوات بھیج دیں، آج تو مجھے لگ رہا ہے دوسرا مائک تنگ کر رہا ہے، صلوات بھیج دیں، نہیں رہنے دو۔ رسالت
عزیزان محترم، جب انسان یہ سمجھ لینا کہ اسے بہت کچھ آتا ہے تو روایات میں علم خود حجاب اکبر بن جاتا ہے، علم حجاب بن جاتا ہے. اور ہماری عام زندگی میں تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. اگر مجھے کچھ آتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہے، گھر میں بڑا ہوں، گھر کی جو ہے وہ پوری مینجمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، فلانا میرے ہاتھ میں ہے، تو اصل اخلاق تو ہے ہی نہیں نا. مطلب معاشرے میں تو کوئی ایسا واعظ ہے ہی نہیں کہ جس کے درس میں آپ جا کے بیٹھیں تو آپ کو تھوڑا اپنی طرف نگاہ کرنی پڑ جائے. معاشرہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں، یا جب لوگ شاید اتنے ماڈرن نہیں ہوئے تھے، ایک کہیں نہ کہیں کوئی بندہ خدا ہوتا تھا، کوئی ولی ہوتا تھا، لوگ سنتے تھے. لیکن آج معاشرے میں واعظ نہیں ہے. واعظ کا تعلق اسی لیے ہے کہ یہ جو اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، جو ظاہری کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آتی، کسی بیماری میں نہیں آئیں گی، کوئی مشین میں نہیں آئیں گی، کوئی ایکس رے میں نہیں آئے گا، وہ جو اندر کا معاملہ ہے نا وہ واعظ صحیح کر سکتا ہے صرف، کیونکہ اسے اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اسکین کر رہا ہوتا ہے. اور ہیں ایسے بہرحال لوگ ہیں ہم نے تو بہرحال ایسے اساتید سے فائدہ اٹھایا اور اٹھا بھی رہے ہیں الحمدللہ، کہ جن کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ کیا غلطی کر کے آئے ہیں، وہ غلطی کو بتائے بغیر آپ کی بیماری صحیح کر دیتے ہیں. استاد وہی ہے، مرشد وہی ہے. جانے بہت جہاں حضرت موسیٰ اس مقام پر ہیں، ذرا سا ہوا کہا موسیٰ جاؤ استاد کے پاس. سورہ کہف میں 3 داستان ہیں، اس میں سے ایک داستان حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے. جاؤ تلمذ اختیار کرو، شاگرد بنو. شاگرد بنے اپنی زندگی میں، ظاہری چیز کے بھی شاگرد بنے، اپنے اساتید کا احترام کریں، چاہے فزکس پڑھی ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے کچھ بھی پڑھا ہو، وہ بھی بہرحال آپ کا استاد ہے، اس کا احترام کریں، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں. جس نے آپ کو کسی قابل بنایا، کسی سبجیکٹ میں آپ کو کسی قابل بنایا، کسی نے آپ کو کچھ بھی سکھایا ہو، بہرحال اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور اگر کوئی آپ کی روح کی اصلاح کر رہا ہے، اس کا تو آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے.